نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برحق ہونے کے لیے غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا. آپ نے پیش کیا میں سچ بولتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا. لوگ ہزاروں لاکھوں کی امانتیں آنکھ بند کر کے میرے پاس رکھواتے ہیں, اور یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے, 40 سال آج تک میرے اس کردار پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. 40 سال گزر چکے ہیں, میرے کیریکٹر پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. تو کیریکٹر کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی. واٹ از کیریکٹر؟ سمجھ رہے ہو؟ کوئی غیر مسلم آپ کی نماز سے متاثر نہیں ہوگا, سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے روزے سے متاثر نہیں, آپ کے حج سے متاثر نہیں ہوگا. حج کی ویڈیوز جاتی ہیں پوری دنیا میں, لوگ دیکھتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم اسلام میں آئے گا نا, آپ کا کیریکٹر دیکھ کے آئے گا. کوئی شخص آپ کی وجہ سے, کوئی گنہگار مسلمان توبہ کرے گا تو آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے. کوئی لبرل مسلمان جو دین سے دور تھا, وہ اگر دین کی طرف آئے گا تو آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے. وہ پیسے دے کے چیک کرے گا یہ وقت پہ واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بعض لوگ یاد رکھو بہت بڑے چور ہوتے ہیں, وہ ٹائم پہ واپس کرتے ہیں, یہ بتا دوں میں, یہ بھی ہمیں تجربے ہیں. مجھے تو اب ایسے آدمی سے زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے جو ٹائم پہ واپس کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے ایسے بھی زندگی میں لوگ ٹکرے ہیں کہ ابھی ٹائم ہوا نہیں ہے, ٹائم سے 1 دن پہلے پیسے واپس کرنے آ گئے, اور کہنے لگے یار اصل میں نا ہمارے نا طبیعت صحیح نہیں رہتی اگر میری جیب میں کسی کے پیسے ہوں. میرا کسی سے بزنس ہوا تھا, تو وہ بندے سے کو میں نے پیسے دیے تھے, انویسٹمنٹ کی تھی. اب تو میرا تجربہ ہے, دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو اپنے پیسے کسی کو انویسٹمنٹ کے لیے دے. کچھ تجربے ہیں جو میں انشاءاللہ مرنے سے پہلے لکھ کے دنیا سے جاؤں گا, اپنی اولادوں کو وصیت کروں گا. جب بھی کسی کو پیسے دو تھوڑے دن تک صحیح چلے گا, اور وہ صحیح اس لیے چل رہا ہوگا تاکہ اعتماد بحال ہو جائے, زیادہ بڑی رقم نکال کے بھاگ جاؤں میں. اللہ ماشاء اللہ دنیا میں اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ہوں گے, اللہ کرے ایسا ہو. تو 1 دن پہلے پیسے دینے آ جاتا. میں نے کہا بھائی خیریت, ابھی تو ٹائم ہوا نہیں, آپ پہلے سے ہی پروفٹ دینے آ کے. کہہ رہے ہیں یار اصل میں مسئلہ یہ ہے مفتی صاحب, کسی کی پیسے میری جیب میں ہو نا میرے کو نیند نہیں آتی, بس مجھے کچھ پتہ نہیں ایسا کچھ فیل ہوتا ہے. میں نے کہا یا اللہ میں نے سوچا اس اگلا بیان اسی کا کرواؤں گا میں. ایسے ایسے مجھے نا خیالات آنا شروع ہو گئے کہ یار یہ تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے بھائی. وہ ہوا یہ تھا کہ اعتماد بحال کرنے کے لیے نا, کیونکہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو پروفٹ آتا ہے, وقت سے پہلے دینا شروع کر دے ایڈوانس میں کہ حساب کل کر لیں گے, ایڈوانس میں فی الحال یہ پکڑ لیں, تو آدمی پھر اچھا یہ بات لوگوں کو بھی پتہ چلتی ہے تو لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں. کوئی ہے ایماندار آدمی مفتی صاحب, ہاں جی ایک ہے, ہمیں تو 1 دن پہلے دے کے چلا جاتا, سب میرے پیسے بھی اس کو دے دیں, فلانے کے بھی اس کو دے دیں. سب پیسے لے کے طبیعت سے ماشاء اللہ کتنے سال ہو گئے, میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے, ٹھیک ہے نا, 15 سال ہو گئے, بندہ پتہ نہیں گیا کہاں وہ. اب تو 15 سال بعد نظر بھی آئے گا تو پہچاننے میں تھوڑی آئے گا, 15 سال میں تو آدمی کی شکل ہی چینج ہو چکی ہوتی ہے. شناختی کارڈ کے ٹھپے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں. اب ان ٹھپوں سے ہوگا کیا, وہ جو اسٹیمپ پیپر پہ نا انگوٹھے بھی لگے ہوئے, وہ کس کے پاس انگوٹھا لے کے جائیں. وہ بزبان حال مجھے کہہ رہے ہیں, جب میں اسے ٹھپے لگواتا ہے نا اسٹیمپ پیپر پہ کہ شریعت نے لکھنے کا حکم دیا ہے, تو مجھے بزبان حال کہتا ہوگا انہی ٹھپوں سے پیسے نکلوانا. ٹھیک ہے نا, یا تو انگوٹھا دے کے جاتا ہے نا پورا, تو شاید آ جاتا یار میرا ایک انگوٹھا رہ گیا ہے, ٹھپے میں کیا رکھا ہے بھائی بتاؤ نا. لوگ کہتے ہیں ہم نے نا پیسے دے کے اسٹیمپ پیپر پہ ٹھپا لگوایا ہے. او بھائی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ٹھپوں سے, زیادہ زیادہ ایف آئی آر کٹوا سکتے ہو کہ بھئی یہ اسی کا ہے, تو ایف آئی آر سے کیا ہوگا, اس کے خلاف کیس ہوگا, کیس ہوگا تو پکڑائی میں نہیں آئے گا, پکڑائی میں آ گیا تو عدالت میں جا کے کہہ دے گا نہیں ہے. عدالت گھر جا کے تھوڑی پوچھے گی کہ ہے کہ نہیں ہے, عدالت کہے گی بھائی نہیں ہے تو کہاں سے دو گے بھائی, چل نکل. وہ اور تحفظ دے دے گی عدالت اس کو, بولے اب اس کو چھیڑنے کی کوشش کی نا اچھا نہیں ہوگا. بتا رہے ہیں, پھر وہ آپ کے سامنے دندناتا ہوا گھومے گا, بولے اب تو نکلوا کے دکھا. اب اگر اس کو کچھ ہو گیا تو آپ کو خطرہ یہ ہے کہ آپ پہ بلی آ سکتی ہے کہ اس نے مارا ہے. اب آپ اس کی حفاظت کی دعا مانگو گے, اے اللہ اس کو زندہ سلامت رکھنا, اس کو ڈینگی سے بھی نہ مارنا. صحیح ہے نا. وہ ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے, زمانے جاہلیت میں ایک شاعر تھا, تو اس نے اپنے سوتیلے بیٹے کی بہادری پر ایک
شاعری کی ہے نا، وہ ہم شاعری زمانے جاہلیت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال پہلے کے شاعر گزرے ہیں نا، ان کی شاعری بھی ہم پڑھتے ہیں عربی ادب کو سمجھنے کے لیے. تو اس نے کسی خاتون سے شادی کی، بیوہ خاتون سے. اس کا ایک سوتیلا بیٹا بھی تھا. بیٹے کو اپنی ماں کا شادی کرنا پسند نہیں تھا، وہ سوتیلے باپ سے نفرت کرتا تھا. تو سوتیلے باپ نے ایک دن پروگرام بنایا. وہ سوتیلا باپ شاعری میں یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے کہ میں نے پلان بنایا کہ میں جنگل میں لے جا کے کسی بہانے اس کو قتل کر دیتا ہوں، جان چھوٹے یہ کباب میں ہڈی بنا ہوا ہے. تو وہ تفریح کے لیے نا اس اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ، جوان لڑکا تھا وہ، اس کے ساتھ جنگل میں نکل گیا، تفریح کی، یہ وہ گھوم رہے پھر رہے. تو کہہ رہے میں نے پلان بنایا کہ جب یہ رات کو سونے کے لیے لیٹے گا، گہری نیند جب سوئے گا نا، تو میں تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا. تو کہہ رہا ہے کہ جب یہ لیٹا ہے نا سونے کے لیے، تو میں جیسے ہی قریب گیا مجھے لگا کہ یہ خراٹے آ رہے ہیں. تو اتنے میں ایک معمولی سا کوئی پتا آ کے اس کے اوپر گرا. ہاں مجھے یاد آیا کہ میں نے اس پہ نا ایک کنکر مار کے دیکھا، چھوٹا سا، کہ ایسا تو نہیں ہوش میں ہو. کنکر مار کے دیکھا تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. اس زمانے میں لڑائیاں بہت ہوتی تھی نا، تو یہ بہادری کی علامت تھی کہ دشمن سے ہر وقت ہوشیار رہنا. کہہ رہے ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. کہہ رہے کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں، وہ کہیں سے کنکر آ کے گرا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کہہ رہے پھر دوبارہ لیٹ گیا. اب یہ بیدار ہونا نا اس زمانے میں بہادری سمجھا جاتا تھا. ایسے نہیں سو رہے ہیں کہ ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے، پڑے ہوئے خراٹے لے رہے ہیں، جو مرضی جو کچھ بھی کر کے چلا جائے. ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ بہادری کی علامت سمجھی جاتی ہے. بھائی سوتے ہوئے بھی ہوشیار ہو کے سوتے ہیں، تو یہ بہادر آدمی کی علامت ہے. تو پھر وہ سو گیا. پھر کہہ رہے میں نے ایک کنکر مار کے دیکھا، پھر اٹھ کے بیٹھ گیا. کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے میں تو ایک اس کی بہادری پہ اور اس کی بیداری پہ حیران بھی ہوا کہ یار یہ تو سوتے ہوئے بھی اتنا ایکٹیو ہوتا ہے. کہہ رہا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ بعض لوگوں کی نا قوت ارادی بہت تیز ہوتی ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ارادہ کر کے سوتے ہیں 4 بجے اٹھنا ہے، تو ایگزیکٹ 4 بجے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ قوت ارادی ہے. تو بعض لوگ ایسے ارادہ کر کے کہ اگر کوئی بھی خطرہ ہوا تو ہم اٹھ جائیں گے، یہ ہوتا ہے. یہ تو کہہ رہے میں نے ایک اور کنکر مارا، پھر ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. کہہ رہے 2-3 دفعہ جب ایسے ہوا نا تو اٹھ کے بیٹھ کے اس نے کہا کہ اب اگر میرے اوپر کنکر گرا نا تو میں تجھے مار دوں گا جان سے. کیونکہ اس کو شبہ ہو گیا تھا کہ یہ گڑبڑ، دشمنیاں تو تھیں، شبہ تو تھا کہ یہ مجھے کہیں قتل نہ کر دے. سوتیلا باپ ہے اور یہ جو ہے نا مجھے کباب میں ہڈی سمجھتا ہے تو قتل نہ کر دے. تو اس کو شبہ تو تھا. کہہ رہا ہے اب اگر کوئی کنکر میرے اوپر آ کے گرا تو میں تجھے مار دوں گا. تو وہ شاعر شاعری میں کہتا ہے کہ میں ساری رات حفاظت کرتا رہا ہوں کہیں سے کوئی کنکر اس کے اوپر آ کے نہ گر جائے. ساری رات میں اس حفاظت میں رہا ہوں کہ بھائی کوئی چیز نہ گر جائے، میری خیر نہیں ہے. پھر تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کے خلاف FIR کٹوا دو تو اب آپ اس کی حفاظت حکومت سے اور اس کے ماں باپ سے زیادہ کرو گے، یار اس کو کچھ ہو نہ جائے. تو اس لیے پیسے ویسے کوئی نہیں نکلوا سکتا. یہ خوب ذہن میں رکھیں. آپ بدماش کسی نے رکھے ہوئے ہوں تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بدماش اپنا کمیشن اتنا لے لیتے ہیں، پھر ان کا کیا بھروسہ وہ جس نے پیسے کھائے وہ آپ سے بھی زیادہ کمیشن ان کو دے دیں تو الٹا آپ سے اور پیسے نکلوا لیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے جو آپ کی جیب میں ہے وہ صرف کس کے ہیں؟ آپ کے ہیں. تو خیر، تو یہ ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں، اکثر کے، میجورٹی کے حالات ہیں. لالچ، کنجوسی پیسوں کے معاملے میں، صداقت نہیں ہے اور سخاوت بہت ہے. 2 نمبری سے پیسہ کما کے غریبوں کو دبا کے کھلا رہے ہیں. حج تسلی سے کر رہے ہیں، عمرے ہر سال ہو رہے ہیں، لیکن کسی کا پیسہ دبایا ہوا ہے، ادھر اس کا پیسہ دبایا ہوا ہے. اس نے پیسے دیے تھے بزنس کے لیے، انہوں نے عمرے پہ چلے گئے اس سے. عجیب قسم کی کنفیوژن ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے. بھائی جب تو کسی کے پیسے تو نے کھائے ہوئے ہیں تو لوگوں کو کیوں کھلا رہا ہے؟ ان پیسوں سے غریبوں کو کیوں کھلا رہا ہے؟ یتیموں کو کیوں کھلا رہا ہے؟ پہلے تو جس کا حق ہے اس کا حق ادا کرنا، اس کے بعد آگے معاملات آئیں گے.